GIC لیکچرر مینس کے سلیبس میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں شامل ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم دبستان دلی کی خصوصیات اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات بیان کریں گے اور دونوں کا تقابلی مطالعہ بھی کریں گے۔ تو یہ کلاس GIC لیکچرر کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے، دبستان دلی کی خصوصیات میں پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے فارسی آمیز زبان۔ جی ہاں دوستو، دبستان دلی کے شاعروں کی زبان میں فارسیت تھی، فارسیت کا غلبہ تھا۔ کیونکہ دلی کے جو شاعر تھے وہ فارسی کی شعری روایت سے کافی متاثر تھے۔ خود مرزا غالب جو دبستان دلی کے نمائندہ شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، یعنی یہ غالب جو ہیں فارسی کے مشہور شاعر بے دل سے متاثر تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دلی کے شاعروں کے یہاں فارسیت کا غلبہ تھا۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے جذبات عشق کا اظہار۔ دلی کے شاعروں پہ جو کچھ گزرتی تھی وہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار پہ زور دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ شعر ملاحظہ ہو کہ قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، یعنی کہ اپنے جذبات و احساس کا برملا اظہار کرنے پہ دلی کے شاعر زور دیتے تھے۔ دلی کے شاعروں کے یہاں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کے بھی جذبات پائے جاتے ہیں۔ عشق مجازی کا جو رنگ ہے میر تقی میر نے بہت خوبی سے نبھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عشق مجازی کے چند اشعار ملاحظہ ہوں کہ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقی جس کو، لوگ کہتے ہیں عاشقی جس کو، میں جو دیکھا بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی عشق مجازی کی۔ اب آتے ہیں حزن و یاس۔ دبستان دلی کی جو اہم خصوصیت ہے وہ حزن و یاس ہے۔ رنج و الم کا بیان دلی کے شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ کیونکہ دلی پر بہت زیادہ حملے ہوئے، دلی تباہ و برباد ہوئی، ٹھیک ہے، تو جس کا اثر یہاں کے شاعروں پر پڑا، ٹھیک ہے۔ جیسے شعر ملاحظہ ہو کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ حزن و یاس کافی دیکھنے کو مل رہا ہے دبستان دلی کے شاعروں کے یہاں۔ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، میں نے کہا کہ کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ تو یہ سب دبستان دلی میں حزن و یاس کی مثال ہیں۔ چلو، تصوف دبستان دلی کے شاعروں کی اہم خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ واردات قلبی کے اظہار کے بعد دبستان دلی کے شعراء کا دوسرا محبوب ترین موضوع تصوف ہے۔ جیسے خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا یہ دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، ٹھیک ہے۔ رمزیت اور اشاریت۔ دلی کے شاعروں کے یہاں رمز و کنایہ کی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو
رمز و کنایا میں دلی کے شاعر بات کرتے ہیں۔ پیر مغاں، گل، بلبل، چمن، شمع، پروانہ، میکدہ، ایسی بہت سی علامتیں دلی کے شاعروں نے ایجاد کی۔ ٹھیک ہے، آگے داخلیت۔ جی ہاں دوستو، جو کچھ دل پہ گزرتی ہے وہ اپنے آپ وہ بیان کر دیتے ہیں، باہر کی دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دبستان دلی کی شاعری کا ایک نمایاں پہلو داخلیت ہے۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے یہ شعر میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ تو یہ سب داخلیت کی مثال ہیں۔ دلی کے شاعروں کے یہاں واقعیت اور صداقت ہے، بہت زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کرتے دلی کے شاعر۔ جیسے مثال ہو ملاحظہ کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ذوق کا ایک شعر ملاحظہ ہو کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سادگی، دلی کے شاعروں کے یہاں سادگی، صفائی اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ یہ مثال ہے سادگی کی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کی۔ تو پہلی خصوصیت ہے خارجیت۔ دھیان دیجئے، دبستان دلی کی خصوصیت تھی داخلیت، ٹھیک اس کے اپوزٹ دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے خارجیت۔ خارجیت کی مثال ملاحظہ ہو کہ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، میں نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ دبستان لکھنؤ کی جو دوسری خصوصیت ہے نشاطیہ عنصر ہے۔ دلی کے مقابلے لکھنؤ میں خوشحالی تھی، فراوانی تھی، تو جس کی وجہ سے یہاں کی شاعری میں نشاطیہ عنصر نظر آتے ہیں۔ مثال ملاحظہ ہو کہ خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر گھر خانہ شادی ہے ہر کوچہ ہے عشرت کا۔ دبستان لکھنؤ کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ ہے تصنع اور بناوٹ۔ دبستان لکھنؤ کے شاعر جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے میں اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دبستان لکھنؤ کے شاعروں کے یہاں تصنع اور بناوٹ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آتش کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ بندش الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ رعایت لفظی، ضلع جگت اور تشبیہ و استعارے کا استعمال دبستان لکھنؤ کے شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ مثال قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر عادی ہو گئی۔ یہ تو مثال ہو گئی رعایت لفظی کی۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی دبستان لکھنؤ کے شاعر بخوبی کرتے تھے۔ جیسے میر انیس کے مرثیہ میں یہ ایک بیت ہے کہ یوں برچھیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، یوں برچھیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے،
جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ تو یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ آگے معاملہ بندی۔ لکھنؤ کے شاعروں کے یہاں معاملہ بندی بہت زیادہ ملتی ہے۔ ابو اللیث صدیقی جنہوں نے لکھنؤ کا دبستان شاعری کے نام سے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ناسخ کا کلام بیشتر، آتش کا کمتر، اور عام شعرائے لکھنؤ کا تمام تر کلام معاملہ بندی کا دفتر ہے۔ معاملہ بندی پر لکھنؤ والوں کو ناز بھی تھا۔ شعر ملاحظہ ہو کہ مستی میں لگا ہی چکا تھا اسے گلے، بہکا جو پاؤں ہاتھ کمر سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اگلی مثال۔ کل واقف زار اپنے سے وہ کہتا تھا یہ بات، جرأت کے یہاں رات جو مہمان گئے ہم، کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم، رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، گل مچایا اس نے دوڑو چور ہے۔ تو یہ سب مثال معاملہ بندی کی ہے جو کہ دبستان لکھنؤ کے شاعروں کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فحش نگاری بھی دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ عریانیت، فحش نگاری، نسائیت اور جنس زدگی دبستان لکھنؤ کے شاعروں کی خصوصیت ہے۔ مثال ملاحظہ کہ کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت، ڈال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت۔ تو یہ فحش نگاری ہے۔ اب ہم دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا تقابلی مطالعہ کریں گے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دو اہم ادبی مکاتب فکر ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ یا تقابلی جائزہ دراصل دو مختلف تہذیبوں، سیاسی حالات اور ذہنی رویوں کا موازنہ ہے۔ جہاں دلی کی شاعری میں دل کی آواز ہے، دلی کی شاعری میں دل کی آواز ہے، مطلب حزن ہے، یاس ہے۔ دلی کی تاراجی کی وجہ سے شاعروں میں قنوطیت آ گئی تھی، تو دل کی آواز ہے، داخلیت ہے دلی کی شاعری میں۔ تو لکھنؤ کی شاعری محفل کی جانیں، یعنی کہ لکھنؤ کی شاعری میں آپ کو نشاطیہ عنصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دونوں دبستانوں میں تفریق کی بڑی وجہ سیاسی، سماجی اور معاشی حالات تھے جو شعراء کے ذہنوں پر اثر انداز ہوئے۔ لکھنؤ میں خوشحالی تھی جس کا اثر لکھنؤ کے شاعروں پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں نشاطیہ عنصر اور فحش نگاری، نسائیت کو بڑھاوا دیا۔ ٹھیک ہے، ہنسی اور قہقہے ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ تو دلی کی شاعری میں چونکہ دلی تاراج ہوئی تھی، دلی پہ احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا تھا، 1857 کا غدر ہوا تھا، جس کی وجہ سے دلی تاراج ہوئی تھی۔ تو دلی میں نالہ و فریاد، غم و اندوہ اور قلب کی وارداتیں یعنی داخلیت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، دبستان دلی کے شعراء کے یہاں داخلیت ہے، تو دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں کیا ہے؟ خارجیت ہے۔ دبستان دلی میں زبان جو ہے وہ سادہ اور عام فہم ہے۔ عام اور روزمرہ کی باتوں کو اور محاوروں کو دبستان دلی کے شاعروں نے استعمال کیا، لیکن دبستان لکھنؤ میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، معاملہ بندی اور رعایت لفظی ہے۔ دبستان دلی میں واقعیت اور صداقت ملتی ہے، تو دبستان لکھنؤ میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ دبستان دلی میں سہل ممتنع ہے، یعنی آسان انداز میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں معاملہ بندی ہے اور باتوں کو پیچیدہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کے پلک اور نوک سنوارنے میں دبستان لکھنؤ کے شعراء زیادہ زور دیتے ہیں۔
آگے دبستان دلی میں عشق ایک مقدس، پاکیزہ اور صوفیانہ جذبہ ہے، یعنی دبستان دلی میں تصوف ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں نسائیت ہے، عریانیت ہے، فحش نگاری ہے۔ دبستان دلی میں جو محبوب ہے وہ مردانہ ہے، یعنی محبوب کو پردے میں رکھ کے شاعری کی جاتی ہے اور محبوب کو مرد کی طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ مردانہ طریقے سے اور محبوب کو پردے میں رکھ کے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دبستان دلی کے دبستان دلی کی شاعری آہ ہے، یعنی دلی میں آہ ہے، غم ہے، حزن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نگر 100 بار لوٹا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع کی دیوان بنا۔ دلی اور دل کا مرثیہ ہے دبستان دلی کے شاعروں کی شاعری، لیکن دبستان لکھنؤ کی شاعری کیا ہے؟ واہ ہے، ٹھیک ہے، تصنع بناوٹ ہے۔ دبستان دلی کے اہم شعراء میں میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، درد ہیں، غالب ہیں۔ تو دبستان لکھنؤ کے شعراء میں ناسخ ہیں، آتش ہیں، امانت لکھنوی ہیں، انیس اور مرزا دبیر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دبستان دلی میں آپ کو غزل زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں غزل کے ساتھ مرثیہ اور مثنوی پہ بھی زور دیا گیا، شعر البیان اور آپ کی وہ گلزار نسیم جیسی مثنویاں لکھی گئیں۔ دبستان لکھنؤ کی ایک اور دین ہے، وہ ہے ریختی۔ ریختی جانتے کیا ہوتی ہے؟ ریختی ایسی صنف سخن ہوتی ہے جس میں شاعر عورتوں کے انداز اور عورتوں کی طرح بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں تقابلی جائزہ یا پھر موازنہ ہم نے کر دیا۔ مختصراً یہ سوال آپ سے پوچھے تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔